الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، ہم سب کو سب سے پہلے اس ذات واحد کی تعریف کرنی چاہیے جو حقیقی معنوں میں تعریف کا مستحق ہے، اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو ہمارا خالق ہے، جو رازق ہے، جو ہمارا معبود ہے. ہماری عزت و ذلت، موت و زندگی، امیری و غریبی، بیماری و شفایابی، ہماری حکومت و غلامی، سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے. تو ازل سے ابد تک قائم رہے گا، اور خالق کے باقی سب مخلوق ہے. اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی ساجی ہے. بعد ازوں بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، ہم اور آپ جن کی امتی ہیں، جن کی بات ساری باتوں سے اوپر ہوتی ہے، جن کی محبت ساری محبتوں سے افضل ہے، جن کی اتباع و اطاعت ہی میں دنیا والوں کے لیے کامیابی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، جن کی ہر ادا امت کے لیے ایک آئیڈیل ہے، جو مکمل اور بہترین نمونہ ہے. اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ عبادت بیان کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی کہ انسان اور جنات کو ہم نے جو پیدا کیا وہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت یعنی اللہ کی غلامی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی مرضی اور مشیت کے حساب سے اپنے مرضی اور مشیت کو ڈھالنا، زندگی کا ہر قدم اسی کے حکم کے مطابق چلانا. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو کہ یہاں چلنا ہے وہاں چلنا، جہاں حکم ہو کہ یہاں رکنا ہے وہاں رک جانا، اس کو عبادت کہتے ہیں. عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں، اس کی بھیجی ہوئی شریعت کے حساب سے، اس کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول کے طریقے کے حساب سے اگر زندگی گزارتے ہیں تو وہ ہمارا ہر قدم عبادت میں شامل ہوگا. طرز زندگی کو عبادت کہہ لیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں. اور یہ کسی ایک دن، ایک رات، ایک آدھ ہفتے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ کہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی کبریائی اور تسبیح بیان کرتے رہیے، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے. سانس کے ڈورے تھمنے تک آپ کو عبادت کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو عبادت کرنی ہے. اگر قرآن و حدیث میں کوئی ایک دن یا ایک رات خاص نہیں کیا گیا تو ہمیں اپنے طرف سے کوئی چیز خاص نہیں کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے
ہفتے کا جو سب سے مقبول اور محبوب دن ہے جمعے کا نام لے کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو، جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں مگر اگر کوئی پہلے سے روزہ رکھتا آیا ہے، اس روٹین میں اگر یہ جمعہ پڑتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کہ اس سے یہ پتہ چلا کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے دلیل، صریح دلیل اور صحیح حدیث موجود نہ ہو۔ صحابہ کا عمل، تعامل نبی کا عمل اور اس سلسلے میں کوئی نمونہ موجود نہ ہو۔ اور روزے کے لیے بھی کسی ایک دن کو خاص نہیں کر سکتے۔ پہلے سے چلا آ رہا مطلب یہ کوئی تاریخ کے حساب سے رکھتا آیا ہے، جیسے اللہ کے رسول رکھتے تھے، آپ دن کے حساب سے بھی رکھتے تھے، ہفتے میں 2 روزے، سوموار اور جمعرات کو۔ آپ تاریخ کے حساب سے رکھتے تھے، ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 تاریخ کو چاند کے۔ تو اگر وہ 13، 14، 15 تاریخ کو رکھتا آیا ہے، اسی بیچ میں جمعہ آ گیا تو کوئی دقت نہیں۔ یہی حدیث کا مطلب ہے۔ اگر ایک دن یا ایک رات کوئی خاص کر سکتے تھے یا اس میں گنجائش ہوتی عبادت کے لیے تو اللہ کے رسول جمعے کو ضرور خاص کرتے، اس لیے کہ جمعے کا آپ نے نام لیا۔ بلکہ ہونا تو چاہیے تھا کہ ہمارا ہر لمحہ، ہماری ہر راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے، چاہے کچھ ہی رات کا حصہ ہو۔ ہمارے ہفتے کے 2-3 دن کم سے کم روزے میں گزرے، جیسے کہ اللہ کے رسول کا عمل رہا ہے، اور آپ نے اپنے طریقوں کو بہترین نمونہ قرار دیا۔ آپ جب تک باحیات رہے، آپ ہر رات کو اللہ کے رسول نے عبادت کی، آپ نے اکثر روزے رکھے۔ امت کی بدنصیبی یہ ہے کہ ان کو ایسے لوگ ملے یا ان کا یہ مزاج بنا یا بنایا گیا کہ وہ سال میں 2-3 راتوں کو بیدار ہو لے، 2-3 روزے رکھ لیں، پھر وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں۔ بقیہ دنوں میں نماز کی کوئی پرواہ نہیں، بقیہ دنوں میں جو واجبی عبادتیں ہیں ان کی پرواہ نہیں۔ ان کو یہ سکھایا گیا، یہ بتایا گیا، ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی گئی کہ آج کی رات جاگنا یا آج کے دن کے روزے رکھنا وہ اب ان کی بخشش کا یا نجات کا مکمل ذریعہ ہے۔ وہ اس پر اتنا اعتماد اور بھروسہ کر بیٹھے کہ وہ چیز جس کے صحیح سے جس کا ثبوت بھی موجود نہ تھا، اس کی رات کی عبادت کو، اس کے دن کے روزے کو اتنا زیادہ اس پر تکیہ اور بھروسہ کر لیے کہ بقیہ جو 5 وقتہ نمازیں ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، بقیہ اور جو عبادتیں ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور دنوں میں جو صحیح حدیث کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت مبارکہ موجود ہے روزہ رکھنے کے تعلق سے، ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ حدیثیں یا وہ عمل جن کے بارے میں امت کا اتفاق بھی نہیں، جس میں اختلاف ہے، جن کے سر پیر کا پتہ نہیں، امت نے اس کو گلے لگایا، اور اسی کے بھروسے سال میں 2-3 راتوں کو جاگنا، اپنے آپ کو دودھ کا دھلا سمجھ لینا، یہ ایک عقیدہ بن گیا، یہ مزاج بن گیا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، علماء کرام کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ مسجدوں سے باقاعدہ یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس راتوں کو جگا کر کے یا کچھ دن کو، مثال کے طور پر یہی شعبان کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت میں روزے کے لیے آیا، عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے خوب رکھتے تھے، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ پورے مہینے روزے رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ رمضان کے بعد روزے رکھنے کے تعلق سے مہینہ بہت محبوب ہے۔ عائشہ خود ہی کہتے اللہ کے رسول کو بڑا محبوب مہینہ تھا روزہ رکھنے کے تعلق سے، آپ تو کبھی پورا مہینہ روزہ رکھ لیتے تھے، لیکن صحابہ کرام کو منع کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول 15 تاریخ کے بعد صحابہ کرام کو منع کرتے تھے، اس لیے کہ اگلا مہینہ فرض روزوں کا ہے، اس کے لیے تیاری کریں، ان فرض روزوں پر اثر نہ پڑے۔ اللہ کے رسول رکھتے تھے، عرض اس کی وجہ بھی بتائی، ذالک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت برتتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے 1 مہینہ پہلے رجب کا جو حرمت والا مہینہ ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے، حرمت والے مہینوں کا اہتمام اور احترام زیادہ ہوتا ہے، تو ایک حرمت والا مہینہ ہے اور ایک رمضان کا مہینہ ہے، 2 بڑے مہینوں میں پڑ جانے کی وجہ سے شعبان کے مہینے سے لوگ غفلت کرتے ہیں، اس وجہ سے میں خاص اہتمام اس میں کرتا ہوں، یہ خود اللہ کے رسول نے بتائی۔ تو روزہ رکھنے کا تو اللہ ہونا تو چاہیے تھا کہ ہم روزہ رکھیں، 1 سے 15 تاریخ تک خوب روزے رکھے جتنے رکھ سکتے ہیں، 15 تاریخ کے بعد بس وہ روزے رکھے جو ہمارے تعامل میں ہیں، جو ہمارے پچھلے سے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ بچنا اس میں بھی۔ تو یہ ہے کہ اب اس مہینے میں جس میں صرف روزے کا ذکر تھا اور کوئی خاص عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آج جو رات گزری اس تعلق سے موجود نہ تھا، لیکن اس میں اتنے زیادہ اعمال بڑھا لیے گئے، عبادت کی اتنی قسمیں ایجاد کر لی گئی جو خود گمراہی پر یا بدعت پہ دلالت کرتی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس رات کا کوئی خاص عمل موجود نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس رات کا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل موجود ہے 14 شعبان یا 15 شعبان کی رات کو، اور نہ ہی صحابہ کرام کو کوئی عمل موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر رات کو جاگتے تھے، ہفتے میں ہر دونوں سوموار جمعرات کو روزے رکھتے تھے، پوری زندگی آپ نے عبادت کی۔ اب اس رات کو خاص کر دینا، بقیہ دنوں میں ان کو نہ اتنا اہتمام نہ ہونا روزے کا یا نمازوں کا، یا ان کو ترغیب نہ دینا، یہ ہماری بھی سوچتے اور غفلت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے علماء کرام کا بھی، جنہوں نے ان کو کہہ دیا کہ ہاں تم صحیح کر رہے ہو۔ اب اس رات جو فجر میں بھیڑ ہوتی ہے یا راتوں کو جاگنے کا ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ راتوں کی عبادت، دن کے روزے اللہ کو بہت مقبول ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف اسی پر بھروسہ کر کے بقیہ دنوں میں جو فرض نمازیں ہیں اس سے غفلت برتنا کہاں تک صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے تعلق سے جو باتیں بتائی ہیں، ایک حدیث ہے سنن طبرانی کی جو حسن حدیث ہے، اس میں 14 شعبان کی رات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو نازل ہوتا ہے اور ان تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہ اور کینہ پرور نہ ہو۔ آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ 14 شعبان کی رات کو نازل ہوتا ہے اور ہر کینہ پرور اور مشرک کے علاوہ تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے، یہی حدیث ہے سنن طبرانی کی، جس کو حسن۔ بچہ جتنی حدیث اس تعلق سے آتی ہے، یہ مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، یا یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے کہ اس رات کو اتنی رکعتیں پڑھو، جو ایسا کرے گا اس کو 20 سال حج کا اور روزے کا مقبول روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ سب موضوع اور منگلت حدیثیں ہیں، موضوع اور منگلت حدیثیں ہیں، کوئی بھی صحیح حدیث نہیں۔ بس یہی ایک حدیث جو میں نے کہی، یہی حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اب اگر اس فضیلت کی وجہ سے اپنے طور پہ عمل کر لینا جو اللہ کے رسول سے موجود بھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں وہاں گئے، جنت البقیع میں تو گئے، سنن ترمذی میں حدیث ہے، سنن ترمذی میں حدیث ہے، لیکن اس میں 2 حدیثوں کو جمع کر دیا گیا۔ آدھی حدیث کو امام ترمذی نے صحیح کہا ہے، لیکن بقیہ اگلے حصے کو انہوں نے خود ہی صحیح کہا ہے، خود ہی صحیح کہا ہے کہ یہ بھی کہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حصے کو کہا ہے کہ حصہ کمزور ہے۔ وہ حصہ کون سا بتاتا ہوں۔ قبر بقیع جو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ بالکل صحیح، وہ تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں جو موجود ہے، لیکن یہ وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو واقعہ مذکور ہے اس میں تاریخ کا ذکر ہے ہی نہیں، وہ بس اس میں یہی کہ اللہ کے رسول گئے۔ سنن ترمذی میں تاریخ کا واقعہ مذکور ہے جو ضعیف ٹکڑا ہے، وہاں تو واقعہ صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک رات ہماری باری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ آئے تو انہوں نے سمجھا کہ میں سو چکی ہوں، اب آئے اس کے بعد لیٹے، تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے، مجھے لگا کسی اور کہاں گئے ہوں گے میری باری میں بھی اٹھی، اپنا زرہ پہنا اور چادر اوڑھی اور چپکے سے میں بھی چل پیچھے ہو گئی تو دیکھا جنت البقیع میں آپ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو آہٹ ہوئی کوئی ہے، آپ مڑے میں بھی مڑی، آپ تھوڑا چلے میں بھی چلنے لگی، پھر تھوڑا تیز چلے میں تیز چلی، دوڑنے لگے میں دوڑنے لگی، ان سے پہلے آ گئے، میرے پیچھے اللہ کے رسول آ گئے، میں ہانپ رہی تھی، کہا عائشہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا لتخبرینی اور لیخبرنی اللہ اللطیف خبیر، تم بتاؤ گی یا مجھے وہ ذات بتائے جو بہت باریک اور خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ ضرور بتا دے گا۔ تو حضرت عائشہ کہتے میں نے بتا دی ساری بات۔ تو اللہ کے رسول نے، اب یہاں تک تو واقعہ صحیح ہے۔ اچھا اللہ کے اور آگے اللہ کے رسول نے کہا کیا تم یہ جانتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ دراصل بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے دھیرے سے آواز دی کہ تم جاگ لگاؤ، اور میں نے بھی دھیرے سے جواب دیا، اندر آ نہیں سکتے تھے، تم نے اضافی کپڑے اتار رکھے تھے، صرف نائٹی پہن رکھی تھی تم نے، اس لیے وہ اندر آئے نہیں، باہر سے آواز دی، ان سے کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ اور بقی والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، تب میں گیا۔ یہاں تک واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے، اور آگے جو واقعہ سنن ترمذی میں ہے جس کو ضعیف کہا امام ترمذی نے، اس میں وہی ہے کہ 14 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور بنی غلب کے جو بکری ہیں ان کے بالوں کے جتنے بال ہیں ان کے بدن پر اتنے حصے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ حصہ خود ہی امام ترمذی نے کہا ضعیف ہے، جنہوں نے نقل کیا، جس محدث نے اپنی کتاب میں، انہوں نے خود اس ٹکڑے کی ذوق کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو اگر اس رات کو اس طرح سے اہتمام کرنا عبادت ہوتا تو اللہ رسول وہ ضرور اتنے چپکے سے جاتے، وہ حریص تھے کہ جس میں شروع میں جو ہر رات کو جگاتے تھے، ہر رات کو اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ بھی عبادت کریں، وہ چپکے سے نہیں جاتے، نہ کسی صحابہ کرام کو بتایا، نہ ازواج مطہرات میں سے کسی کو بتایا، نہ اگلے سال کسی کو اس رات کے اہتمام کا حکم دیا، نہیں، اس لیے کہ وہ 14 شعبان والی رات اتنے پائے ثبوت تو ہے ہی نہیں، تو ضعیف ٹکڑا ہے، گئے، جانا چاہیے ہم کو اور آپ کو بھی جانا چاہیے،
हमको रात को भी ज़ियारत कबूर के लिए अक्सर जाना चाहिए। भाई कहा गुजर करो ना, इसलिए कि वो बल्कि औरतों को भी जाना चाहिए, बस औरतों को कम जाना चाहिए। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़व्वारात कबूर, जो बहुत ज्यादा ज़ियारत करती है औरतें, उन पर लानत की अल्लाह के रसूल ने वो मुबालगा का सेगा है। औरत ज्यादा न जाए, वो कभी कभार जा सकते, मर्द जितना चाहे जाए, इसलिए तो उसे आखिरत याद आती है। ये तो हुक्म आम दिलों में भी। और जहां तक मग़फ़िरत की बात है कि अल्लाह ताला उस रात को नाज़िल होता है, तो उस सिलसिले में सही हदीस दूसरे वाले सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। सही हदीस वो बयान करना चाहिए कि यंज़िलुल्लाहु तबारक व तआला फी कुल्लि लैलतिन हिना यबक़ा सुलुसुल लैल इला समाई दुनिया, वो हदीस जो सही बुखारी से मुस्लिम में सही हदीस मौजूद है। वो फजीलत हर रात को हासिल है कि अल्लाह तबारक व तआला हर रात को, जब रात का एक तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, आसमान दुनिया पे नाज़िल होता है। सहीहैन की हदीस है। और वो आवाज लगाता है कोई बख्शने वाला जो मग़फ़िरत तलब करे मेरे से, कोई है मांगने वाला जो मांगे मैं उसे अता करूं। ये हदीस से मौजूद है। और बख्शिश के ताल्लुक से भी हर सोमवार और जुमेरात को भी मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला हर सोमवार और जुमेरात को भी ये ऐलान लगवाता है और बख्श देता है तमाम मुशरिक और उन लोगों को जो अपने किसी भाई से कतई ताल्लुक किए होता है। जो मुशरिक ना हो, अल्लाह ताला हर सोमवार जुमेरात को भी फजीलत हासिल है। अब बताइए, वो सही हदीस से साबित है, हर रात को फजीलत हासिल है। कौन हर रात जागता है? कौन हर सोमवार जुमेरात को जागता है? नबी का अमल जरूरी है, नबी की सुन्नत जरूरी है, ताकि हमें उस अमल का सवाब मिल सके, वरना अमल साले में आएगा नहीं। जिसकी शर्त है कि अल्लाह की रजा के लिए हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तामुल हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हो सिलसिले में, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत का जरिया कहा है, जो अपने हर खुतबे में जिस लफ्ज को शामिल किया कि सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आप हर खुतबे में इसे शामिल करते थे। और आपका तरीका तो ये खास एक रात के लिए नहीं था, ना आपके साथियों का तरीका था कि मिला हो। किसी साहब एक साहबी से जिक्र करते जिस रात को इस तरह से किया गया हो, फजीलत इस रात की मैंने हसन हदीस बताई, फजीलत इस रात की एक हदीस से साबित है सुनन तबरानी की, लेकिन वो फजीलत हर रात को हासिल है। उसमें किसी अमल का जिक्र नहीं है, उसमें और जो कब्रिस्तान जाने का है उसमें तारीख का जिक्र नहीं है। तो वो फजीलत तो है हासिल, बस अमल का नहीं। कोई अमल जितने हमने किए हैं वो कोई भी अमल एक नहीं। तो अफसोस ये है कि इतना बड़ा अकीदा जो हमारे बुनियादी अकीदे से टकराता है कि रूहें वापस आती है, कहीं मौजूद हदीस भी नहीं सिलसिले कि रूहें वापस आती हैं और उनके पसंद का खाना बनाया जाए। गैरों की हर चीजें तो समझ में आती है, उनकी हर चीजें मिलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ चीजें जो है किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। ये बहुत अफसोस का मकाम है। वो में वरा बरज़ख इला यौम युबअसून, कुरान क्या है, मौत के बाद उनके पीछे एक बरज़ख की जिंदगी है, कब तक? दोबारा जब तक उठाए न जाए, इला यौम युबअसून, जब तक दोबारा उन्हें उठाया न जाए हिसाब किताब के लिए, उस वक्त तक बरज़ख की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी खत्म है उनसे। अब ये अकीदा लेट हुए फिरते हैं कि रूहें वापस आती है, उनके हिसाब से खाना बना, उनके पसंद का जो उनके पसंद था। ये बिल्कुल हमारे बुनियादी अकीदे से चीजें टकराती हैं। कुरान और नसूस सहीहा, अहादीस सहीहा में ये चीजें सही टकरा रही है। तो हमें अपनी ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। अगर हमें यकीनन हम सवाब के जरूरतमंद हैं और हैं, यकीनन है, हमें से कोई गारंटी नहीं ले सकता, ना आप हमारी जमानत दे सकते हैं, ना हम आपकी जमानत दे सकते हैं कि हम बख्शे बख्शाएं। हम तो हर हाल में हम लोग जरूरत है हम लोगों को इबादत की, अल्लाह ताला के बख्शिश की, उसके मग़फ़िरत की। हमें तो एक एक लम्हा में इबादत करनी चाहिए। अगर है हम इतने संजीदा हैं कि जितने एहतमाम से हमने रातों को जागा, आज रात को अगर सवाब चाहते हैं तो उन रातों को, तो हर रात को कुछ ना कुछ हिस्सा जागिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में आप हर रात जागते थे, ना हर रात जाग सके तो आप कम से कम हफ्ते में एक आध रात जागे, उसकी फजीलत है, उन नमाजों की फजीलत है, उन दुआओं की, उन आहुजारी की फजीलत है जो रात में किया जाए। और रोजा, अगर हम रोजे का सवाब चाहते हैं, अगर हम रोजा रखना भी चाहते हैं, तो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तौर पे साबित है, हम उसमें पढ़े ना। सोमवार को रोजा रखते थे, आज जुमेरात को रोजा रखते थे, उसका रखें। और फजीलत वाला रोजा अरफा का रोजा है, आशूरा का रोजा है, ये सब रोजे जिनकी फजीलत सही तौर पे साबित है वो रोजे रखें। और जिनकी फजीलत साबित भी नहीं, जिक्र करने वालों ने कहा ये मौजू हदीस है, मनगढ़ंत हदीस है, उनका सहारा लेकर के सही हदीसों को छोड़ देना, नबी के सही अमल को हम नजरअंदाज कर दें, तो ये हमारे उस जो हमने अपने आप को थकाया है उसका कोई फायदा ना होगा। रातों को अपने आप को जगाया है, थकाया तो कोई फायदा ना होगा। तो मेरे भाइयों, किसी भी चीज की कबूलियत के लिए जरूरी है कि वो उसका सबूत हो कुरान और हदीस में, जिसको नमूना कहा अल्लाह के रसूल। सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है, सबसे बेहतरीन हिदायत, सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। उसके आगे जो कुछ है बिदात है, उसके बाद जो कुछ है वो गुमराही है। कुरान और हदीस से हट करके हिदायत नहीं है, हक नहीं है।
اس سے آگے جائیں گے، اس سے ہٹ کے جائیں گے تو وہ پھر ثواب کے بجائے الٹے ہمارے جان کے لالے پڑ جائیں گے، وہ ہمیں عذاب دلا سکتے ہیں، اس میں گناہ ملے گا، بدعت کا گناہ ملے گا، گمراہی کا گناہ ملے گا۔ اس لیے ثواب چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور ان کی سنتوں کو اپنائیں۔ کتنی روزے جو رکھتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں، راتوں کو جاگتے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس رات میں ساری چیزوں کا ثبوت ہے لیکن الگ الگ، خاص رات میں نہیں، خاص نہیں کر سکتے کسی ایک رات کو چراغا کرنا یا وہاں جانا، قبرستان جانا آج کی رات میں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کھانا پکانا وہ بھی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ خاص نمازیں جو صلاۃ الفیہ کا ہوتا ہے، راتوں کو خاص اہتمام کرنا، 100 رکعت کا 14 رکعت کا جو خاص طریقے سے اس کا ذکر آتا ہے، یہ سب موضوع ہے۔ بلکہ صلاۃ الفیہ تو 400 ملا علی قاری کہتے ہیں 448 ہجری میں آپ کے پجاری نے اس کو ایجاد کیا، 448 ہجری میں، آج کے 1000 سال پہلے، وہ 448 ہجری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 4 صدی کے بعد۔ اور بات بیت المقدس میں آپ کے پجاریوں نے اس کو ایجاد کیا۔ اس سے پہلے اس نماز میں جو حضرات کہاں بعض جگہوں پہ جو صلاۃ الفیہ، صلاۃ الرغائب یا اس طرح کی نمازوں کا خاص اہتمام ہوتا ہے کہ اس میں یہ پڑھنا ہے تو یہ پڑھنا ہے تو اتنا ملے گا، اتنے بخشش ہو جائے گی، اتنا گناہ معاف ہو جائے گا، کہیں صحیح حدیث نہیں ہے۔ 448 ہجری میں آگ کے پجاریوں نے ایجاد کیا اور 2 رکعت پڑھ کے وہ ادب سے کھڑے رہتے تھے، سامنے آگ جلا لیتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ اس حساب سے دیر تک آگ کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ آتش پرست جو آگ کے پجاری تھے ایران والے، وہ بیت المقدس میں نمازیں پڑھتے تھے 14 شعبان کی رات کو، ایجاد انہوں نے کی۔ اور دھیرے دھیرے جو ہے یہ ہم لوگوں میں یہ چیز جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے دل میں یہ چیز آ گئی بدلی ہوئی شکل میں۔ بلکہ اس آڑ میں، آج کی رات کی آڑ میں، اس نماز کی آڑ میں بیت المقدس میں اتنے زیادہ گناہ ہونے لگے تھے، جرم ہونے لگے تھے کہ وہاں اس رات کو جو نیک لوگ صلح و متقی ہوتے تھے، یہ بھی روایتوں میں آتا ہے، ملا علی قاری کہتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے تھے، بیت المقدس چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جاتے تھے کہ ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ بعد اس 14 شعبان کے آڑ میں اتنے زیادہ خرافات انہوں نے شروع کیے تھے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس تعلق سے 14 شعبان کی رات کو جاگنے کے تعلق سے یا اس کے روزوں کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث منقول نہیں ہے، بس لوگوں نے اس کو اپنے عہدے تک پہنچنے کا، لوگوں کی بھیڑ اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، جو بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں اور اس سے اپنے اثر و رسوخ بڑھانے کا۔ یہ امام شوکانی الفاظ ہیں کہ بعض وہ حضرات، بعض جن کو صحیح حدیث کا علم نہیں، جن کو صحیح مصادر کا علم نہیں کہ یہ حدیث کہاں ہے کیسی ہے، وہ اس جاہل قسم کے علماء بھی، جاہل اور جاہل قسم کے علماء بھی جن کو حقیقت تک کا علم نہیں، ان لوگوں نے اس کو بڑھاوا دیا ہے اور لوگ ان کی باتوں میں آ کر کے اور ان پر اعتبار کر کے اس چیز سے چمٹتے ہوئے اور اس سے لگتے ہوئے چلے گئے، یہ چیز گھٹنے کے بجائے بڑھتی چلی گئی۔ 14 شعبان میں جو اب تو ختم بھی ہو گئی، آدھے ادھر 15 شعبان یا 14 شعبان تک یہ روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ اب ادھر وہی لوگ روزے رکھتے ہیں جو پہلے سے تاریخ یا مہینے یا ہفتے کے حساب سے رکھتے آئے ہیں، باقی بچے ہوا اور کوئی چیز نہیں۔ میں نے اختصار کے ساتھ چیزیں بیان کر دی، قرآن کے حساب سے بھی اور حدیث کے حساب سے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اپنائے تو ہر رات عبادت کرے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ہم نے پوچھا، حضرت عائشہ نے بھی سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اتنی زیادہ آپ قیام کرتے ہیں، لمبا قیام ہر رات کو، اتنی عبادت ہے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن اور ورم آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، آپ کی اگلی اور پچھلی لفظیں معاف کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اتنا تھکانے کی کیا ضرورت۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ سوچئے اللہ کے رسول سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، آپ سے زیادہ عبادت کرنے والا، آپ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی ہے امت میں؟ نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کی عبادت کا یہ عالم دیکھیے، یہ آپ کی عبادت کا یہ وہ دیکھیے کوشش کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی۔ ہم اور آپ کتنے آرام سے بیٹھے ہیں، کبھی ایک رات ایسی نہیں آئی ہوگی کہ قیام کی وجہ سے یا لمبے رکعتوں کی وجہ سے ہمارے پاؤں میں سوجن آئے۔ ایسے اللہ والے بہت کم ہوں گے، نہ کے برابر ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اپنائیں۔ تو ہونا تو چاہیے تھا کہ نبی کا طریقہ اپنایا جائے کہ جن کی بخشش اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی، انہوں کے اتنے لمبے رکوع سجود اور قیام ہوتے تھے، اور ہماری کوئی گارنٹی نہیں، ہماری کوئی ضمانت نہیں کہ ہم جنتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی ایسی عبادت نہیں کی۔
हमें हर रात को जागना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और अक्सर रोजे रखने चाहिए। और सबसे बेहतरीन रोजा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सौम दाऊदी, एक दिन रोजा रखें, एक दिन इफ्तार करें, एक दिन ना रखें, एक दिन रखें, एक दिन ना रखें, इसको सबसे बेहतरीन रोजा कहा। अगर कर सकते हैं तो वो करें। ये सब जो साबित है, ये सवाब का जरिया है, ये बख्शिश का जरिया है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर भी है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान और हदीस से साबित शुदा अमल की तौफीक दे, जो रोजे साबित हो, ज्यादा से ज्यादा उनमें रोजे रखने की तौफीक दे। बार इलाहा तो हमें हर रात ये तौफीक दे कि हम क़याम कर सकें, लंबे रुकू सुजूद कर सकें, अपने गुनाहों की बख्शिश करा सकें। जितनी अल्लाह ताला मुझ में ताकत है उतने हिसाब से हमें इबादत करने की तौफीक दे, और हर उस अमल की तौफीक दे जो कुरान और हदीस से सही तौर पे साबित है। बिदअत से, गुमराही से, इन चीजों से, हर उस अमल से बचाए जो कुरान और हदीस में नहीं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान नज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम।